الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی فرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اما بعد، آواز آ رہی ہے ٹھیک؟ یہ آیت جو آپ کے گوش گزار کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اس میں ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سب سے پہلے اس اصول کو سمجھیے کہ قرآن کریم کا انداز تخاطب بالعموم دو طرح کا ہے۔ جب وہ اخلاقیات کی بات کرتا ہے، جب وہ فکر کی درستی کی بات کرتا ہے، جب وہ زندگی کی حقیقتوں کو بیان کرتا ہے، جب زندگی کے نشیب و فراز اور قوموں کے ماضی اور عروج و زوال کا ذکر کرتا ہے، تو وہاں وہ انسانوں کو مخاطب کرتا ہے۔ جب وہ تنبیہ کے انداز میں گفتگو کرتا ہے تو وہاں کفار کو مخاطب کرتا ہے، اور جب کسی جگہ پہ وہ حکم صادر کرتا ہے تو وہاں وہ یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے۔ یعنی حکم کے لیے پہلے آپ کا دائرہ ایمان میں ہونا شرط ہے۔ یعنی قرآن کو یہ معلوم ہے کہ کس جگہ پہ کون سا حکم صادر کرنا ہے۔ جس طرح مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا تھا، جب ان سے استفسار کیا گیا کہ عالم اور عارف میں کیا فرق ہے، تو آپ نے متعدد فرق بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ عالم اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس علم ہو، اور عارف اسے کہتے ہیں کہ جسے یہ معلوم ہو کہ کس جگہ کون سی بات کہنی ہے اور کس جگہ خاموشی اختیار کرنی۔ اسی طرح دلیر اور شجاع میں جو بنیادی فرق ہے، وہ بھی اسی بنیاد پر استوار ہوتا ہے کہ دلیر اسے کہتے ہیں کہ جو مردانہ وار لڑے، مردانہ وار مقابلہ کرے، اور شجاع اسے کہتے ہیں جسے یہ معلوم ہو کہ کس جگہ پہ دلیری کا اظہار کرنا ہے اور کس جگہ سکوت اختیار کرنا ہے، اس کی جگہ کو جانتا ہو۔ چنانچہ قرآن کریم کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سی بات کہاں کہنی ہے۔ حکم صادر وہ صرف صاحب ایمان لوگوں کو کرتا ہے، کیونکہ حکم کا تخاطب وہ کر کے الفاظ کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ جب ہم ایسے شخص کے آگے ان الفاظ کو رکھیں گے کہ جو اس پہ ایمان ہی نہیں رکھتا، تو گویا ہم نے موتیوں کو کووں کے آگے پھینک کے ضائع کیا، جو کہ ان کی بے حرمتی کے مترادف۔ دوسرا امتیاز یہ ہے کہ قرآن کریم جب کوئی بھی حکم دیتا ہے تو اس حکم کے ساتھ اس کی تاریخ بھی بیان کرتا ہے، اور اس آیت کے اندر تاریخ بھی بیان کر دی کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے۔ یہ دوسرا امتیاز ہے، تاکہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ جو قرآن حکم دیتا ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے۔ قرآن کا مجوزہ اور بیان کردہ دین بھی نیا نہیں، بلکہ یہ اسی دین الہی کا تسلسل ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسل، کہ ہم رسولوں کے درمیان میں فرق کو روا نہیں رکھتے۔ قرآن ایک آفاقی کتاب ہے، اس کا پیغام بھی آفاقی ہے۔
جب آپ کا تخاطب آفاق ہو تو وہاں پہ ان پیمانوں اور پیراؤں اور قوانین کو زیر تحت لا کے آپ گفتگو کر سکتے ہیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ ہمارے ہاں اصطلاحات دو استعمال کی جاتی ہیں، مورل ویلیوز یا پیٹنٹ ویلیوز، اوتھینٹک ویلیوز۔ یہ ان قوانین کو کہا جاتا ہے کہ جن کے اوپر تہذیبی طور پہ تاریخ عالم کا اجماع ہو چکا ہے۔ مثلا معاشرہ کوئی بھی ایسا موجود نہیں جو اس بات کا قائل ہو کہ صداقت غلط ہوتی ہے اور بددیانتی صحیح ہوتی ہے، سچ غلط ہوتا ہے اور جھوٹ صحیح ہوتا ہے۔ کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، اظہار ثانی کا باعث بننا، کسی کا حق غصب کرنا، یہ ٹھیک ہوا کرتا ہے، اور کسی کی مدد کرنا یہ غلط ہوا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں عرف میں پنجابی زبان کے شعراء جو صوفیاء ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ 100 سیاڑیاں اکو مت اتے مورکھاں وکھو وکھ۔ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو سیانے ہیں ان کی ایک ہی مت ہوتی ہے، یعنی آپ اخلاقیات کی بات اگر دیکھ لیں، دنیا کے کسی مذہب کی مقدس کتاب کا مطالعہ کیجیے، آپ کو اس میں اخلاقی تعلیم ایک ہی نظر آئے گی۔ اب قرآن نے بھی روزوں کا حکم دینے کے بعد یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی نئی چیز ہے، فرمایا ہے کہ یہ اسی طرح ہی تم پہ فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی قوموں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، تاکہ وہ بیانیہ جو ہے اس کے اندر اجماع تہذیب عالم کا جو تصور ہے وہ بھی سمٹ آئے، کہ یہ کوئی منفرد چیز نہیں ہے۔ کیونکہ ازروغ منطق جو شذوذ ہوتا ہے، جو مفرد ہوتا ہے، جو منفرد ہوتا ہے، اس کے اوپر سوال ابھرتے ہیں کہ جی آپ نے ایک مختلف بات کی ہے، آپ اس میں ایک تفرد کا شکار ہیں، چنانچہ آپ کا جو بیانیہ ہے اس کو ثابت کیجیے۔ لیکن جو طے شدہ باتیں ہوتی ہیں، جو ثابت شدہ باتیں ہوتی ہیں، جن کے پیچھے ایک فکری تسلسل موجود ہوتا ہے، ان کے لیے کسی اسبات کی ضرورت نہیں پیش آیا کرتی۔ مثلا آپ کسی بھی شخص کو کہیں کہ سچ بولنا چاہیے تو از رہے تعصب، از رہے حسد، تو وہ آپ کی بات کو کاٹ سکتا ہے شخصی اعتبار سے کہ تم میرے اوپر شخصی حملہ کر رہے ہو، لیکن فی الحقیقت جو آپ کا بیانیہ ہے اس کو نہیں کاٹا جا سکتا۔ آپ جب بھی کہیں گے کہ صداقت ایک اچھی ویلیو ہے، سچ بولنا ایک اچھا فعل ہے، تو اس کو کوئی بھی نہیں کاٹے گا، اس کو وہ تسلیم کرے گا، وہ کہے گا کہ یہ بات یہاں تک درست ہے، وہ اس کا انکار نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے اس تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے قرآن جو فکر اور تہذیب عالم کی اس تاریخ سے مملو ہے اور اس کے تسلسل سے متصف ہے، اپنا بیانیہ آگے بڑھاتا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تم دیکھو گے تہذیب عالم کا مطالعہ کرتے ہوئے، دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاتا ہوں کہ قرآن کریم اتنا لبرل ہے کہ شاید کائنات کی کوئی فکر، کوئی بیانیہ، کوئی تھیسس، کوئی تھیری اتنی لبرل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر شخص جب کوئی بھی اپنا نیریٹو رکھتا ہے تو وہ اس درجے پہ رکھتا ہے کہ جس درجے پہ اس میں تصرف کی کوئی گنجائش باقی نہیں وہ چھوڑتا، اونچ نیچ کی گنجائش باقی نہیں چھوڑتا، کوئی قطعی طور کے اوپر اس کے اندر وہ تذبذب کی گنجائش نہیں چھوڑتا، تبدیلی کی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ قرآن کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے، عوام الناس کو مخاطب کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بات کہی ہے، تم بھی کہو، اس سے بہتر کہو، میں اس کی تائید کر دوں گا۔ جو میں نے بات کہی ہے تم اس سے بہتر بات لے آؤ، میں اس کی تقلید کروں گا۔ یعنی اپنے ظرف کو پھر بھی واہ رکھا ہے، اس کو پھر بھی کھلا چھوڑا ہے، اس کے اوپر پھر بھی قرآن تعصب کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بیانیہ دیا ہے، اس بیانیے کو، اس حکم کو، اس قانون کو تہذیب عالم کی تاریخ کے پیرایا میں رکھ کے دیکھ لو، اس کے فریم میں رکھ کے اس کا تجزیہ کر لو اور جانچ لو، ماپ لو، ناپ لو، دیکھ لو کہ تہذیب عالم اس کی تائید کرتی ہے یا نہیں، قوموں کا عروج و زوال اس کی تائید کرتا ہے یا نہیں۔
قوموں نے جو نشیب و فراز دیکھے ہیں تمہارے مشاہدہ میں آنے کے بعد تم اس کی تائید کرتے ہو یا نہیں، ورنہ اس سے بہتر بات تم کہو، اس سے بہتر بات تم کہو، میں اس کو قبول کر لوں گا، اس سے بڑا کیا ظرف ہو سکتا ہے؟ اب آپ دنیا کے کسی مذہب کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی مذہب کی مقدس کتاب کا مطالعہ کر لیجئے، اس میں آپ کو ان ویلیوز کے متعلق مختلف بات نظر نہیں آئے گی۔ یہی وہ ہمارے بیانیے کی بنیاد ہے جس پہ ہم اس عمارت کو استوار کرنا چاہتے ہیں کہ انبیاء کی تعلیم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں غلط فہمی کی وجہ سے ایک نقطہ نظر در آیا ہے۔ مثلا اگر کوئی آپ کے پاس کسی دوسرے مذہب کا آدمی موجود ہو تو ہمارے ہاں یہ بیانیہ عام طور پہ پایا جاتا ہے کہ ہم فوراً سے کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کے مذہب میں تو یہ جائز ہے۔ مثلا مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم لوگ ایک دفعہ رشیا میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں ایک صاحب تھے ہمارے تعلق والے تھے، تو وہاں تھیسس کے لیے گئے ہوئے تھے، تخصص کے لیے گئے ہوئے تھے کسی یونیورسٹی میں۔ تو بات شراب پہ چل پڑی تو مجھے وہ کہنے لگے کہ جی ہمارے ہاں تو یہ حرام ہے لیکن مسیحیوں کے ہاں تو بہرحال اس کی اجازت ہے، ان کا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے۔ مجھے آج تک ان کے یہ جملے یاد ہیں، اور آپ کی سماعتوں سے بھی یہ بے شمار دفعہ جملے ٹکرائے ہوں۔ مثلا جی فلاں آدمی کرسچن ہے تو کرسچینٹی کے اندر تو شراب پینے کی اجازت ہے۔ اچھا جی فلاں آدمی ہندو ہے، جبکہ یہ میں واضح کر دوں کہ ہندو کسی مذہب کا نام نہیں ہے۔ یہ بات آپ پلے باندھ لیں، یہ غلط فہمی ہمارے ہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ جغرافیائی تقسیم ہے، جس طرح پاکستان میں بسنے والا پاکستانی کہلواتا ہے، ملتان میں رہنے والا ملتانی کہلواتا ہے، بعین ہی یہ جو ہمارا قدیم زمانوں میں سندھو دیش تھا، سندھ تھا، جو کہ غلط العام یا کثرت استعمال کی وجہ سے سندھ سے بگڑ کے اند ہوا اور اند سے انڈیا ہوا، اور دال کی چونکہ آواز نہیں ہے تو انگریزوں نے اس کو انڈیا بنا دیا، اور دوسری طرف وہ بگڑتے بگڑتے سندھ سے جا کے ہند ہو گئے۔ اور یہ سندھ جو ہے یہ بنیادی طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کا نام ہے، یعنی یہ جو ہماری اقوام اس وقت موجود ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد تین اشخاص سے چلی ہے، حام، سام اور یافس سے۔ حام سے چلی ہے، سام سے چلی ہے، یافس سے چلی۔ عرب جو ہے یہ سام کی اولاد ہے، یورپ جو ہے کینیڈا تک، ناروے تک، یہ یافس کی اولاد ہے، اور ہم جو بر صغیر کے لوگ ہیں یہ حام کی اولاد ہے۔ اور جو حضرت حام تھے ان کے بیٹے کا نام حضرت سندھ تھا، انہی کے نام کی وجہ سے اس دریا کا نام سندھ دریا پڑ گیا، اور پھر اس پورے خطے کو سندھ کہنا شروع کر دیا ان اقوام نے جو باہر سے آ کے یہاں آباد ہوئیں، اور وہ سندھ ہی کثرت استعمال کی وجہ سے ہند ہوا، اور ہند اند ہوا، اور اند سے انڈیا ہوا، اور وہ بعد ازاں انڈیا ہو گیا، اور وہ اب اس کا حشر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا یہ جغرافیائی تقسیم ہے، ہندو کسی مذہب کا نام نہیں ہے، یہ اصل میں ویدانسٹ مذہب ہے، ویدوں کا مذہب ہے۔ یہ چونکہ رمضان کے حوالہ سے یہ گفتگو کا سلسلہ جس طرح پچھلی نشستوں میں ایک موضوع چلتا رہا ہے اور اس موضوع کے زیر اثر اور زیر تحت مختلف موضوعات سمٹ آئے، اسی طرح یہ بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا سلسلہ۔ سرے دست آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ جس کو آپ ہندو مذہب کہتے ہیں یہ ویدانسٹ مذہب ہے، ویدانسٹ ازم ہے، یعنی یہ ویدوں کا مذہب ہے۔ اور اس وقت چونکہ میرا موضوع بحث نہیں ہے، اگر کبھی موقع ملا اللہ نے چاہا تو اس موضوع کے اوپر مکمل گفتگو کر لیں گے کہ اس کے اندر اتنی مماثلت ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ جس طرح اس میں رام اور سیتا، آپ نے یہ دو الفاظ سنے ہوں گے، اگر ان کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گہرائی میں جا کے تو یہ سیتا سارا کی بگڑی ہوئی حیت ہے، اور یہ جو رام ہے یہ ابرہام یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو اسم ہے وہ سنسکرت میں آ کے تبدیل ہو گیا۔ یہ الفاظ جو ہیں ان کا تلفظ زبانوں میں آ کے تقسیم ہو جاتا ہے، جس طرح اٹالین ایک ٹرم ہے پلیٹ فارم، اور وہی پلیٹ فارم جب برطانیہ کے لوگوں نے اس کو، برٹن کے لوگوں نے انگریزی کے اندر برتا ہے تو وہ پلیٹ فارم ہو گیا، اور وہی پلیٹ فارم جو ہے وہ ہمارے ہاں پلیٹ فارم ہو گیا، یعنی اس کے اندر اتنا تغیر ہوتا ہے۔ اسی طرح عبرانی اور عربی زبان میں ہے، جس طرح بیت المقدس ہے، یہ مقدس تلفظ عبرانی کا ہے،
عربی میں آ کے وہی مقدس مقدس ہو جاتا ہے، وہ مشدد ہو جاتا ہے، اس کو ہم بیت المقدس کی بجائے بیت المقدس کہیں گے۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ جس طرح عربی زبان میں بھینس جو ہے اس کو جاموش کہتے ہیں، عربی میں چونکہ گاف کی آواز نہیں ہے، یہ فارسی سے اصطلاح گئی ہے عربی میں، اور فارسی میں کہتے ہیں گاموش۔ گاموش کو عربوں نے گاف کی آواز عربی میں نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسے جاموش کہا، اور یہ فارسی کی جو اصطلاح ہے یہ سنسکرت سے گئی ہے، اور اس میں گاؤ، آپ سب شاید جانتے ہوں گے کہ گاؤ وہ کس کو کہتے ہیں، گائے کے لیے وہ گاؤ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جب بھینس، چونکہ بھینس جو تھی یہ قدیم زمانوں میں ان جانوروں میں شمار ہوتی ہے کہ جو بہت دیر کے بعد پالنا شروع کی گئی ہے، یعنی جانوروں کی بھی ایک تاریخ ہے کہ یہ جنگلوں سے انسانوں کے پاس کب آئے اور انسانوں نے ان کو کب مویشی پالتو بنایا، کب ان کو پالنا شروع کیا۔ تو گائے جو ہے یہ بھینس کی بنسبت ہزاروں سال پہلے پالتو ہو چکی تھی۔ بھینس جنگلوں سے بہت بعد میں انسانوں کے پاس پہنچی ہے کہ انسانوں نے اس کو پالتو بنایا، تو اس کے لیے پھر نام نہیں تھا، نام رکھنا تھا۔ تو چونکہ گائے کا نام گاؤ وہ پہلے رکھ چکے تھے، تو اس کا منہ چونکہ اس سے ملتا جلتا تھا تو پھر اس کا نام انہوں نے رکھا گاؤموش، یعنی اس کے منہ جیسی۔ اور یہ جو فارسی میں گیا تو گاموش ہو گیا، عربی میں گیا تو جاموش ہو گیا۔ اسی طرح سارا سیتا ہو گیا اور ابراہیم جو تھا وہ رام ہو گیا۔ یہ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا رام۔ اسی طرح بھگوان کا جو لفظ ہے یہ بھی اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں اپنے کسی بزرگ کو یا گزری ہوئی شخصیت کو کہ وہ ہمارے لیے بھگوان ہے، تو ہمارے لوگ فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی گویا انہوں نے اسے خدا کے لیے ان کے ہاں جو اصطلاح مستعمل ہے وہ اوم کی ہے یا پرمیشور کی ہے، یا وہ پرمیشور کہتے ہیں یا اوم کہتے ہیں۔ اور اوم کا بت آپ کو اتنی جہالت، اتنے شرک، اتنی بد تہذیبی، اتنی گراوٹ کے باوجود پورے بر صغیر میں کہیں نہیں ملے گا۔ یہ سر دست میں عرض کر رہا ہوں، اس کے اوپر غور کر لیجئے گا۔ یعنی اوم کا بت آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ بت پرستی اپنی جگہ پہ شرک ہے، بت پرستی اپنی جگہ پہ کفر ہے، بت پرستی اپنی جگہ پہ غلط ہے، اس کی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن اوم کا یا پرمیشور کا بت نہیں بنایا انہوں نے۔ وہ جتنے انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں، یا رام کے بنائے ہوئے ہیں یا بھگوان کے بنائے ہوئے ہیں، یا ان کے ہاں قوتیں جو مختلف ہیں ان کو پوجا جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں بر صغیر کے جو مذاہب ہیں جن کو ہم غلطی سے ہندو کو مذہب سمجھ لیا، جو کہ ابھی فقیر نے عرض کیا ہے کہ یہ جغرافیائی تقسیم ہے، اس کے اندر مختلف مذاہب ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ویدانسٹ مذہب جو ہے جس کو آپ ہندو مذہب کہتے ہیں، یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی امت ہے۔ اور وہ آگے میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں انبیاء کا قصور نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ بائے نہیں کہ جس طرح آج مسلمان جس گراوٹ کا شکار ہیں فکری طور پہ اور عملی طور پہ، کیا ہم اس کا ذمہ دار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو قرار دے سکتے ہیں؟ صحابہ کی ذات والا صفات کو قرار دے سکتے ہیں؟ ائمہ اہل البیت کی آل اطہار اور ان کی شخصیات کو قرار دے سکتے ہیں؟ جس طرح وہ نہیں دیا جا سکتا، اس طرح ان کی خرابیوں کی بنیاد بھی ہم ان انبیاء کو قرار نہیں دے سکتے۔ یہ جناب نوح کی امت ہیں، اور یہ جو وید ہیں یہ مختلف انبیاء کے صحائف ہیں۔ جس طرح بائبل کے اندر جو کتابیں ہیں وہ مختلف انبیاء کے صحائف ہیں، جس طرح اس میں زبور ہے تو وہ سیدنا داؤد علیہ السلام کا صحیفہ ہے، انجیل ہے، 4 انجیلیں ان کے ہاں مستعمل ہیں، تحریف شدہ ہی صحیح، لیکن بہرحال بات سمجھانے کے لیے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہیں۔ اسی طرح تورات کے اندر جو کتابیں ہیں وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہیں۔ اسی طرح امثال ہے تو وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا صحیفہ ہے۔ تو اس میں مختلف صحائف ہیں جن کے مجموعے کو بائبل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح جناب سندھ ہیں، جناب یافس ہیں، حام ہیں، سام ہیں، اور سیدنا نوح علیہ السلام ہیں، ان کے جو صحائف ہیں ان کے مجموعے کو وید کہا جاتا ہے۔ اور جس طرح بائبل کے اندر انجیلیں مختلف ہیں کہ وہ مختلف صحابہ نے، مختلف تابعین نے جو سیدنا مسیح علیہ السلام کے شاگرد تھے، ان کے شاگرد تھے، ان کے شاگرد تھے، انہوں نے اکٹھی کی ہیں، اسی طرح جو وید ہیں وہ بھی مختلف لوگوں نے اکٹھے کی ہیں۔ سام وید ہے، یجر وید ہے، اتھر وید ہے، رگ وید ہے، وہ 4 وید ہیں، وہ بھی مختلف ان کے جو صحابہ تھے
یہ میں چونکہ عربی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ان کے جو تلامذہ تھے، ان کے شاگرد تھے ان انبیاء کے، انہوں نے اکٹھا کیا ہے۔ ان کے ہاں جتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں ان کا ذمہ دار بھی اسی طرح جس طرح ہماری خرابیوں کے ذمہ دار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اسی طرح وہ بھی نہیں۔ اب آئیں اس موضوع کی طرف جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو ویلیوز ہیں، وہ قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم انبیاء کے درمیان میں لا نفرق بین احد، ان کے درمیان میں ہم فرق نہیں کرتے۔ از روئے منطق آپ غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ اللہ ایک ہے، اس کی تعلیم ایک ہے، اس کی توحید ایک ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس کے جو پیغام پر ہیں، اس کی طرف سے جو پیغام لے کے آنے والی شخصیات ہیں، ان کی تعلیم مختلف ہو؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ثابت ہو جائے تو دین اسلام کی جو وحدت ہے، جس کا قرآن موید اور علم بردار ہے، وہ منسوخ ہو جائے گی، خدا نخواستہ، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے دراڑے پڑ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی جس میں آپ نے تائید کے طور پہ یہ نہ فرمایا ہو۔ جب آپ تشریف لائے مدینہ میں، آپ نے فرمایا یہود کیا کرتے ہیں؟ کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عید الفطیر مناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ کے اوپر ہمارا حق زیادہ ہے اور موسیٰ پہ ان کی بنسبت ہمارا حق زیادہ ہے۔ موسیٰ کا ہم پہ حق زیادہ ہے اور ہمارا موسیٰ پہ ان سے زیادہ حق ہے، اس لیے ہم بھی عید الفطیر منائیں گے۔ اور بعد ازاں وہ جو عید الفطر ہے، رمضان کے ساتھ اس کی مماثلت ہونے کی وجہ سے، قرآن کے نزول کی خوشی ہونے کی وجہ سے، اور رمضان کے روزے جو ہیں ان کے اختتامی خوشی ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر اس کو نافذ کر دیا۔ آپ نے کوئی ایسی چیز منسوخ بھی نہیں کی۔ انبیاء کی جو شریعت ہے، انبیاء کا جو دین ہے، اس کے دو حصے ہیں، ایک اصول دین ہے، ایک فروع دین ہے۔ اصول دین اصل ہوتی ہے، جس طرح توحید اصل ہے، رسالت اصل ہے، ولایت اصل ہے، قیامت اصل ہے، ایمانیات اصل ہے، اللہ کی عبادت واسجد واقترب یہ اصل ہے۔ اب اس اصل تک پہنچنے کے لیے کچھ فروعات کی ضرورت پڑتی ہے۔ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا۔ وہ لطیف جو تصور ہے، وہ جو لطیف مراتب ہیں، وہ جو لطیف مشاہدات ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے ایک کثیف پیرائے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک علامت کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس طرح وہ غالب نے کہا ہے نا کہ ہے سرحد ادراک سے پرے، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک علامت کی ضرورت پڑتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اصل نہیں ہے، کیونکہ اس بات کو اصولاً سمجھ لیجئے کہ اگر یہ اصل ہوتی تو ان میں پھر تغیر روانہ ہوتا، جبکہ ان سب میں تغیر موجود ہے۔ جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس پہ حج واجب نہیں۔ اگر راستے میں رکاوٹ ہو جائے، راستے میں حملے کا خدشہ ہو، جان جانے کا خطرہ ہو، تو حج معطل ہو جاتا ہے۔ تمام فقہاء اس کے اوپر متفق ہیں، اجماع امت ہے اس کے اوپر۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جو اصل ہے وہ تو متغیر نہیں ہوتی، اصل جو ہے وہ معطل نہیں ہوتی۔ آپ کسی بھی حالت میں ہوں، اللہ کی توحید ثنویت نہیں ہو سکتی، وہ واحد ہی ہے، الہکم الہ واحد، وہ ایک ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت معطل نہیں ہو سکتی، کبھی بھی وہ معطل نہیں ہو سکتی۔ آپ کا جو فیضان رحمت ہے وہ ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اللہ کی عبادت کبھی معطل نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ کائنات کی ایک ایک چیز اس کے آگے سجدہ میں گری ہوئی، کوئی جانتے بوجھتے گری ہوئی ہے اور کوئی نادانستہ گری ہوئی، یعنی اس کو عرفان نہیں۔ نادانستہ سے مراد یہاں ہے کہ کوئی عرفان کی حالت میں سربہ سجود ہے اور کوئی بلا عرفان سربہ سجود ہے، لیکن سب کا رخ اسی ذات والا صفات کی طرف۔ اچھا اب دیکھیے نماز ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل تقرب الی اللہ ہے، اس کی اصل وسجد ہے، اظہار تذلل ہے، یعنی اللہ کے آگے سرنڈر کرنا، یہ نماز کی اصل ہے۔ اصل اگر آپ نماز کی اصل سمجھنا چاہتے ہو تو اس کو سمجھیے۔ کبھی اس پہ آپ نے غور کیا ہے؟ یہ نماز آپ شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ نماز آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہاں سے کرتے ہیں نا۔
وہ مولویوں والی بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہاں سے کرتے ہیں، یہاں سے کرتے ہیں، یہاں سے کرتے ہیں، یہ انہیں مبارک ہوں۔ ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے سارے محبوب کے انداز ہیں، اس لیے ہم ہر انداز سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ جہاں سے بھی شروع کریں نا، یہاں سے کریں، یہاں سے کریں، یہاں سے کریں، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، بس ہم یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے کریں، یہاں سے کر لیں، یہاں سے کر لیں، لیکن یہاں سے کر لیں، آپ کا رخ کعبہ کی طرف ہو اور آپ کا دل رب کعبہ کی طرف، یہ عرض ہم کرتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، یہ سمجھ لیں تو آپ کو نماز سمجھ آ جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضرات، خواتین و حضرات، یہ سرنڈر ہے، یہ سر تسلیم خم ہے۔ مختلف جگہ پہ سرنڈر کرنے کی مختلف علامتیں ہوتی ہیں۔ جس طرح فوج سرنڈر کرتی ہے تو وہ ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ وہ ہتھیار کیوں ڈالتی ہے؟ اس لیے کہ فوج کی علامت ہی ہتھیار ہوتے ہیں۔ ایک فوجی جو ہے اس کی علامت ہی ہتھیار ہے، اس نے ہتھیار سے لڑنا ہے۔ ہتھیاروں کے متعلق بہت احادیث ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنی تلواروں کو زنگ آلود مت ہونے دو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ فرمایا، آپ نے فرمایا صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہتھیاروں میں ہتھیار جو سب سے اعلیٰ ہے وہ تو تیر ہے، کیونکہ باقی جتنے بھی ہتھیار ہیں ان کے ساتھ آپ کو خود لڑنا پڑتا ہے اور آپ کا جسم حائل ہوتا ہے اور جسم کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب ارشاد فرمایا کہ ہتھیاروں میں سب سے بہترین ہتھیار تیر ہے، اور آج مزائل نے اس کی توثیق اور تائید کر دی کہ سب سے بہترین ہتھیار جو ہے وہ مزائل ہے۔ آپ نے اس وقت فرمایا تھا تیر ہے۔ فوجی کی علامت ہی، اسی لیے اس موضوع پہ فقیر نے ایک دفعہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، اگر آپ کو وہ ہمارے جو گروپس بنے ہوئے ہیں وہاں کسی جگہ مل جائے تو اس کا ضرور مطالعہ کیجئے کہ تکبر کیا ہے۔ اس پہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو صفات رذیلہ ہیں، ہم جن کو بری صفات کہتے ہیں، یہ مطلق بری یا اچھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ تفصیل چاہتے ہیں تو فقیر کی کتاب جو موسیات الوجود ہے اس کے 2 ابواب خیر و شر اور جبر و قدر کا بالاستیاب مطالعہ کیجیے۔ تکبر ہو یا جس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں، کوئی بھی صفت رذیلہ ہو وہ مطلقاً بری نہیں ہوتی، اور کوئی بھی صفت حمیدہ ہو وہ مطلقاً اچھی نہیں ہوتی۔ آپ سچ بول کے کسی بے گناہ کی جان لے لیں، وہاں پہ وہ سچ برائی ہو جائے گا۔ آپ جھوٹ بول کے کسی بے گناہ کی جان بچا لیں تو وہاں وہ جھوٹ اچھا ہی ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام مختلف علتوں کے اندر تقابل کا حکم دیتا ہے کہ آپ تقابل کر کے دیکھ لو، ایک برائی ہے اور دوسری اچھائی ہے، جب اس اچھائی کا وزن زیادہ ہے اس برائی سے تو وہ اس وقت وہ جو برائی ہے وہ خیر ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ ایک قطرہ پیشاب کا اٹھائیں اور ایک پیالہ پانی کا لیں اور اس میں ڈال دیں، وہ پیالہ ناپاک ہو جائے گا نا۔ اب ایک پیالہ پیشاب کا اٹھائیے اور اٹھا کے اسے سمندر میں ڈال دیجیے، سمندر بھی ناپاک نہیں ہوگا اور وہ آپ کا جو پیالہ ہے وہ بھی پاک ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پہ وہ جو دوسری قدر ہے وہ بڑی ہے۔ اس جگہ پہ جب تقابل آتا ہے تو چونکہ آپ نے انسانی جان کو بچایا ہے، انسانی جان کو بچانا بڑی خیر ہے، اور وہ جو شر ہے وہ ضم ہو گیا اس خیر کے اندر۔ بات سمجھ آ رہی؟ وہ جو شر ہے وہ وہاں پہ ضم ہو گیا، جب وہ ضم ہوا تو اب وہ جھوٹ جھوٹ نہیں رہا، وہ خیر ہو گیا، اور اس کا نام بھی بدل گیا۔ اس کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکمت رکھا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ 2 لوگوں میں صلح کرانی ہو، میاں بیوی میں جھگڑا ختم کرنا ہو تو وہاں جھوٹ بول سکتے ہو آپ، وہاں وہ جھوٹ نہیں کہلائے گا، وہاں وہ حکمت ہوگا۔ اسی طرح ایجنسیز جو ہیں فوج کی، ان کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹ بول سکتی، اگر وہ چاہیں کسی کو نہ بتانا تو نہ بتائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ جب فتح مکہ کا موقع تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ازواج میں سے کسی کو نہیں بتایا کہ ہم مکہ جا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے جب مکہ کے پہاڑ دیکھے تب ہمیں معلوم ہوا کہ ہم مکہ میں داخل ہونے والے، ہمیں معلوم نہیں ہوا۔ اب اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ یہ حکمت ہے، یعنی علت اور معلول کا قانون جو ہے اسلام کا، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ وہ حکمت کے تابع ہے۔ اس کو دیکھ کے پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ چیز مطلقاً اچھی ہے یا مطلقاً بری ہے۔ مطلقیت کا تصور
یہ سطحی الفہمی کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ گہرائی اور گہرائی کے ساتھ دیکھیں گے تو مطلقیت ہوتی نہیں ہے، نہ کوئی چیز مطلق بری ہوتی ہے نہ مطلق اچھی ہوتی ہے۔ وہی آگ اگر آپ کپڑوں میں ڈال لیں آپ کے کپڑوں کو جلا کے خاکستر کر دے گی، وہی آگ سردیوں میں آپ کے لیے تپش کا اور آپ کے لیے حرارت کا باعث ہے۔ وہی گولی اگر آپ بے گناہ کے سینے کے اوپر پیوست کریں تو آپ قاتل ٹھہرتے ہیں، اور وہی گولی اگر آپ کی فوج کا سپاہی سرحد پہ کھڑے ہوئے آپ کے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے دشمن کے سینے میں پیوست کرے تو آپ اس کو غازی کہتے ہیں۔ بندوق بھی وہی ہے، ہاتھ بھی وہی ہے، گولی بھی وہی ہے، مقصدیت میں فرق آ گیا اور اس کے نتیجہ میں اس کی علت ہی تبدیل ہو گئی، اس فعل کا نتیجہ ہی تبدیل ہو گیا۔ اس لیے مطلقیت کا فتویٰ صادر نہیں کیا جا سکتا اعمال کے اوپر کہ یہ صفات مطلقاً رذیلہ ہیں، یہ صفات مطلقاً حمیدہ ہے۔ مسجد بنانا کتنا اچھا فعل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یعنی بہت بڑی بڑی مبارکبادیں عطا فرمائی۔ احادیث میں آیا کہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو آباد کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مسجد زرار جو ہے اس کو مسمار کر دیجئے کیونکہ اس کی بنیاد تقوی پہ نہیں۔ اگر یہاں پہ اینٹوں کی مراد مسجد مطلق نہیں ہو تو پھر اس کو کیوں گرایا گیا؟ اور وہاں پہ تقوی سے مراد بھی للہیت تو ہے، خوف خدا تو ہے، خشیت تو ہے، لیکن وہاں مراد تقوی سے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ چونکہ ان کے دلوں کا رخ آپ کی طرف نہیں ہے، ان کے مسجدوں کا قبلہ آپ نہیں ہے، اس لیے اس مسجد کو گرا دیا جائے۔ اب دیکھیے اس عنوان کی طرف آئیے، اس کی طرف پلٹیے۔ جس طرح وہ فوج کا سپاہی اس کی علامت اسلحہ ہے، آپ کی علامت کیا ہے؟ آپ محاورتاً بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہن میرے ہاتھ کھڑے نے۔ آپ کیوں کہتے ہو کہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اب اس سے آگے میرے اندر قوت موجود نہیں ہے، اس سے آگے میرے اندر طاقت موجود نہیں ہے، اس سے آگے میں نہیں لڑ سکتا، اس سے آگے میرا اختیار نہیں ہے، اس سے آگے میرا ارادہ نہیں ہے۔ اور یہی علامت ہے نماز کے اندر جب آپ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، یہ نماز کی اصل ہے۔ وہ جن میں یہ مولوی جھگڑ رہے ہیں کہ ہاتھ اوپر باندھنے ہیں، نیچے باندھنے ہیں، چھوڑنے ہیں، رفع یدین کرنے، ان میں سے دین کی کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ہم تو اس بات کے مؤید ہیں کہ یہ ہمارے محبوب کی ادائیں ہیں، آپ جس ادا سے بھی نماز پڑھیں آپ کی قبول ہو جائے گی، لیکن آپ حیران ہوں گے از رہے علم، یہ میں عرض کر رہا ہوں علم کے لیے اس بات کو پلے باندھ لیں کہ کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ان فروعی طریقوں کو خود بیان فرمایا ہو کہ اس طرح تم نے نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے فرمایا جس طرح میں پڑھتا ہوں تم نے اسی طرح پڑھنی ہے، یعنی ہماری نماز دراصل آپ کو کاپی کرنا ہے۔ آپ نے مختلف طریقوں سے مختلف حالات کے تناظر میں ادا فرمائی اور اسی طرح ہی وہ روایات میں سارے طریقے در آئے۔ اب آپ نے ان طریقوں کو آج خود طے کر کے کیوں بیان نہیں کیا؟ قرآن کریم ایک ضخیم کتاب ہے، بظاہر وہ بہت بڑا انسائکلوپیڈیا نہ ہو لیکن پھر بھی اس کی ایک ضخامت ہے۔ کتنے صفحات اس میں بڑھ جاتے اگر روزے کا طریقہ بیان کر دیا جاتا، اس کے واجبات بیان کر دیے جاتے، اس کے مکروہات بیان کر دیے جاتے، اس کے منسوخات طے کر دیے جاتے، نماز پڑھنے کا طریقہ لکھ دیا جاتا، ایک صفحے سے زیادہ نہ لگتا۔ کیوں بیان نہیں کیا؟ وہی اصل ہے اس کی جس کی بنیاد پہ کم فہمی کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سابقہ انبیاء کی شریعت اور تھی، ہماری شریعت اور ہے، جس کی بنیاد پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے مذہب میں شراب جائز ہے، ان کے مذہب میں بت پرستی جائز ہے۔ جو مذہب الہی ہے ان کی ایک ہی تعلیم ہے، توحید کی، الہ کو ملا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے سکھوں کو بھی شاید معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے آج تک کسی سکھ کو درست تلفظ کے ساتھ یہ جملہ ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں نا ست سری اکال، آپ نے سنا ہوگا، یہ صحیح تلفظ نہیں ہے، یہ صحیح تلفظ اس جملے کا ہے ست سری اکال۔ اب ست سری اکال کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی ترجمہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے،
ست سری اکال، شروع اس سچے کے نام سے جو سب کا گرو ہے، سب کا رب ہے۔ اس کا وہ معنی ہے۔ کون سا مذہب ہے جس کے اندر وہ چیز موجود نہیں؟ آج بھی اگر آپ کو کوئی صحیح پڑھا لکھا یہودی عالم یا یہودی مذہبی نظر آئے تو وہ جملہ بولے گا السلام علیکم۔ آپ کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم۔ اب عربی کا السلام علیکم جب عبرانی میں جاتا ہے تو وہ السلام علیکم ہو جاتا ہے۔ یہ میں وہ تطبیق دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اللہ کی طرف سے مذاہب ہیں وہ ایک ہی مذہب ہے، اللہ کی طرف سے ادیان نہیں ہے، وہ ایک ہی دین ہے، ان کا ایک ہی پیغام ہے، ان کی ایک ہی تعلیم ہے، ان کے اندر کوئی تغیر نہیں ہے، ان کے اندر کوئی تبدل نہیں ہے۔ وہ جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اس لیے پیدا ہوئی ہیں کہ انبیاء نے فروعات میں گنجائش چھوڑی ہے، اصل میں گنجائش نہیں ہو سکتی، فروعات میں گنجائش چھوڑی ہے کہ ایک آدمی اگر معذوری کی یا مجبوری کی حالت میں نماز کی اصل کو قائم رکھتے ہوئے جو اس کی فرع ہے اس کو ادا نہیں کر سکتا تو اس کو تبدیل کر لے، جس کو ہمارے علماء ظاہر کہہ دیتے ہیں کہ یہ ناسخ و منسوخ ہے۔ فرمایا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے پڑھو، اگر لیٹے بھی نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے خیال میں پڑھو۔ اب اس کی اصل قائم رہی، وہ کھڑے بھی قائم رہی، بیٹھے بھی قائم رہی، لیٹے بھی قائم رہی، اشارے سے بھی قائم رہی، ذہن میں بھی قائم رہی، اصل میں تبدیلی نہیں آئی۔ تو انبیاء کی جتنی بھی تعلیم ہے اس میں اصل کیا تھی؟ اللہ کی توحید، انبیاء کی رسالت، باس بعد الموت، یعنی آپ کو جواب دہی کا تصور راسخ کرنا کہ تم جو کرتے ہو اس کا ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے، جس کو سائنس عمل اور رد عمل کہتے ہیں۔ فلسفہ، علم الکلام اور لاجک جس کو ہم منطق کہتے ہیں وہ اس کو علت و معلول کا قانون قرار دیتے ہیں، مجموعی طور پہ بھی اور فرد واحد میں بھی۔ کوئی سائنسدان جو پڑھا لکھا ہوگا وہ علت و معلول اور عمل اور رد عمل کے قانون کا مخالف نہیں ہو سکتا۔ اسی کی بات اسلام کرتا ہے، اسی کی بات ادیان کرتے ہیں کہ تمہیں جواب دہی دینی، تم جواب دہ ہو، اب چاہے اس کو جس طرح بھی لیں لیکن آپ کے اندر جواب دہی کا تصور موجود ہونا چاہیے۔ اور وہ جو سائنس کہتی ہے کہ آپ کا رد عمل یہی ہو جاتا ہے، فوراً ہو جاتا ہے، اسلام بھی اس کا انکار نہیں کرتا۔ اسلام نے بارہا کہا ہے کہ تمہارا جزا و سزا کا عمل یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو عالم ارواح ہے اس سے پہلے ایک عالم برزخ قائم کیا گیا۔ یہ کیوں ہے؟ آپ کی ارواح عالم برزخ میں کیوں جاتی ہیں؟ وہ سیدھی جنت میں یا سیدھی جہنم میں کیوں نہیں جاتی؟ وہاں کیوں ٹھہرتی ہیں؟ اور یہ قیامت تک کے لیے اس فیصلے کو مؤخر کیوں رکھا گیا ہے کہ قیامت کو میزان قائم ہوگی؟ وہ کیوں ٹائم دیا گیا ہے؟ وہ کیوں سپیس دی گئی ہے؟ کائنات ابھی جاری و ساری ہے، کائنات ابھی منصہ شہود پہ موجود ہے، آپ کی اولادیں بھی موجود ہیں، آپ نے جو اعمال کیے ہوئے ہیں ان کا نتیجہ بھی یہاں لوگ بھگت رہے ہیں، اور آپ کا جو صدقہ جاریہ ہے اس کے نتائج بھی ابھی یہاں پہ منطبق ہو رہے ہیں۔ تو پھر اس کی وجہ ہے کہ آپ کو عالم برزخ میں رکھا گیا تاکہ قیامت تک کے لیے بھی آپ کے نامہ اعمال میں وہ ثواب یا وہ گناہ داخل ہوتا رہے۔ اس کی یہ حکمت ہے، اس کی یہ حقیقت ہے اور اس کی یہ معرفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ارواح عالم برزخ میں جا کے ٹھہر رہی ہیں تاکہ قیامت تک کے لیے جب تک یہ کائنات چل رہی ہے تب تک آپ کا جو نامہ اعمال ہے اس کے اندر وہ موجود ہو۔ تو یہ جواب دہی کا جو تصور ہے، یہ جو رسالت کا تصور ہے، یہ جو توحید کا تصور ہے، یہ جو قیامت کا تصور ہے، یہ جو ملائکہ کا تصور ہے، وہ تو اس امانت کو لانے کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ اس کی بنیاد کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر امارت خود بخود استوار ہو جاتی ہے۔ یہ انبیاء کے ہاں تسلسل رکھتا ہے، یہ اس کی بنیاد ہے، یعنی بنیاد ہے انسان کا اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کے آگے ذرا تذلل اختیار کرنا، اللہ کے آگے عبودیت کے مقام پہ فائز ہونا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ سرنڈر کیوں کرنا ہے؟ یعنی یہ بنیاد ہے دین کی، ادخلو فی السلم کا، دین میں پورے کے پورے سرنڈر کر جاؤ، وسجد وقترب، سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا، یہ دین کی بنیاد ہے۔ اچھا دیکھیے، اب آپ کسی شخص کے آگے سرنڈر کرتے ہیں تو آپ سرنڈر کیوں کرتے ہیں؟ آپ سرنڈر کرتے ہیں اس کو ماننے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے۔ جس درجے کا آپ سرنڈر کریں گے
جس درجے کا آپ اس کے آگے جھکیں گے اس درجے کا ہی وہ آپ پہ غالب ہوگا. اگر آپ کسی کے آگے 10% سرنڈر کرتے ہیں تو 10% اس کا غلبہ آپ پہ ہوگا. اگر 50% کرتے ہیں تو 50% ہوگا. اگر 100% کرتے ہیں تو اس کا غلبہ آپ پہ 100% ہوگا. اسی طرح ہی ہوتا ہے. آپ استاد کے آگے جس درجہ سرنڈر کرتے ہیں اتنی آپ استاد کی مان لیتے ہیں, باقی آپ اختلاف کر لیتے ہیں. دین میں ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے فرمایا ادخلوا فی السلم کا, دین میں پورے کے پورے سرنڈر کرو. یعنی اللہ کے آگے جب تم نے سرنڈر کرنا ہے تو پھر درمیان میں تمہاری ذات نہیں ہونی چاہیے, تمہارا ارادہ نہیں ہونا چاہیے, تمہارے افعال نہیں ہونے چاہیے. ہاتھ کھڑے کر دو, کھڑے کر دو کہ اب میرا کوئی اختیار نہیں, میرا کوئی ارادہ نہیں. رومی نے بہت خوبصورت استدلال کیا ہے, بہت خوبصورت استدلال کیا ہے اللہ کی تقدیر کے متعلق, اور وسجد وقترب کی اس سے بہتر تفسیر نہیں ہو سکتی. وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے آپ کا نشانہ لگایا ہو, اس کے ہاتھ میں کمان ہو, اس کمان میں اس نے تیر کسا ہوا ہو, اور وہ ماہر نشانے باز ہو, اتنا ماہر نشانے باز ہو کہ اس کا نشانہ کبھی نہ چوکتا ہو, اور آپ اس کے نشانے پہ ہوں, تو اب فرماتے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ اب بتاؤ, سوچو کہ اس کے تیر کے نشانے سے تم کس طرح بچ سکتے ہو. یہ استفہام پیدا کرتے ہیں. پہلے وہ سوال اٹھاتے ہیں, پھر فرماتے ہیں خود ہی اس کا جواب دیتے ہوئے کہ تم اس جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پہ تیر کمان تم سے دور ہو جائے. پھر آپ ایک تخیلاتی ادیبانہ انداز میں نقشہ کھینچتے ہیں, جس طرح ایک ادیب ادب کے انداز میں ایک نقشہ کھینچتا ہے اپنے متخیلہ میں, اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں وہ بات کہ جب ایک ماہر تیر انداز نے کمان اور تیر پکڑا ہوگا تو کمان کہاں پہ ہوگی, یہاں پہ, تیر یہاں ہوگا, ایسے پکڑا ہوگا نا اس نے. اب تیر کا جو وہ حصہ ہے جو آپ کے لگنا ہے جا کے وہ یہاں آ گیا نا. اب رومی استدلال کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اب اس کمان اور تیر کے علاوہ ایک ایسی جگہ ہے, اگر تم وہاں پہنچ جاؤ تو کمان اور تیر تم سے آگے نکل جائے گا اور تم اس نشانے سے بچ جاؤ گے. پھر آپ فرماتے ہیں وہ جگہ یہ ہے کہ وہ جو کمان اور تیر پکڑ کے کھڑا ہے اس کے قدموں میں گر جاؤ, اس کے قدموں کے ساتھ چمٹ جاؤ. جب تم اس کے قدموں کے ساتھ چمٹ جاؤ گے تو کمان اور تیر کا رخ اوپر رہ جائے گا اور تم اس سے بچ جاؤ گے. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے قدموں میں گر جاؤ, یہ ہے وسجد وقترب. اظہار تذلل اس درجے کا کر دو کہ اللہ میرے پاس نہ عمل ہے, نہ میرے پاس کردار ہے, نہ میرے پاس نیکیاں ہیں, نہ میرے پاس ارادہ ہے, نہ میرے پاس فعل ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں تیری بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر کے اب گر گیا ہوں, تو ہی میرا مالک ہے, تو ہی عطا کرنے والا ہے. یہ ہے عبادت کا مغز اور یہ ہے اصل, یہ ہے وسجد وقترب, یہ ہے ادخلوا فی السلم کف. یہ ہے دین کی بنیاد اور اصل جو ہمیشہ سے قائم رہی. اور تیسری چیز جو جب بھی حکم دیتا ہے, اب پلٹیے اس بنیاد کی طرف جہاں سے فقیر نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ حکم دیتا ہے تو ایمان والوں کو دیتا ہے, کیونکہ جس درجے کا سرنڈر ہوگا اسی درجے کا ایمان ہوگا, جس درجے کا ایمان ہوگا اسی درجے حکم کی قبولیت کی صفت سے مملو ہوں گے. ایمان موجود نہیں ہوگا تو آپ 100 اعتراض کریں گے. پہلے تو سرنڈر کرنا ہے. یہ تو ہماری دنیا کا بھی اصول ہے کہ اگر آپ نے آپریٹ کروانا ہے تو جس ڈاکٹر سے, جس سرجن سے آپ نے آپریٹ کروانا ہے اس کے آگے آپ کو مطلقاً سرنڈر کرنا پڑتا ہے. وہ آپ کے انجیکشن لگاتا ہے, ہو سکتا ہے آپ کو زہر کا لگا دے, لیکن اس پہ اعتماد بھی رکھنا پڑتا ہے. اسی لیے اس کے لیے یقین بھی شرط ہے. شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے جو ایمان کی تعریف فرمائی ہے مرید کے عنوان سے, وہ بڑی قابل توجہ ہے. جب ان سے استفسار کیا گیا کہ حضرت مرید کسے کہتے ہیں, تو آپ نے فرمایا جو مردے کی مانند ہو جائے. اور پیر کامل یعنی شیخ کامل اسے کہتے ہیں جو غسال کی مانند ہو, جو مردے کو نہلاتا ہے. اب دیکھیے کہ غسال کے سامنے اگر آپ زندہ کو لوٹا دیں گے تو وہ کہے گا اسے اٹھا لو, یہ زندہ ہے, یہ نہلانے کے قابل نہیں ہے. اگر آپ اپنے مردہ قلب کو نہلانا چاہتے ہیں, طہارت جسمانی اور طہارت روحانی اور طہارت قلبی سے متصف کرنا چاہتے ہیں, تو اس سے پہلے موتو قبلہ ان تموت, مرنے سے پہلے مرنا پڑتا ہے. اور وہ پھر کیا ہے, موت ارادی.
انسان کے اوپر دو موتیں نہیں تاری ہوتی، بس نفس ہی ٹھہرتا ہے فانی سویا جنید، یہ مر گیا تو خطرہ و خوف اجل گیا۔ رومی نے بھی یہاں بہت خوبصورت استدلال کیا ہے، وہ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب یہ آیت پڑھتا ہوں کل نفس ذائقہ، وہ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں، اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر نفس نے تو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن مجھے یہ آیت کوئی ایسی نہیں ملی جس میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہو کہ ہر نفس نے زندگی کا ذائقہ بھی چکھنا ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ موت تو ہر نفس کو آنی ہے، لیکن ہر نفس زندہ نہیں ہے، اس کو زندہ کرنا پڑتا ہے، زندگی کے تلذذ سے آشنا ہونا پڑتا ہے۔ یعنی ہر نفس نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، لیکن ہر نفس کو زندگی نہیں عطا کی گئی، اور زندگی اس نفس کو عطا کی جاتی ہے جو پہلے موت کا ذائقہ چکھ لے، کیونکہ اس کو دوسری دفعہ موت کا ذائقہ نہیں چکھنا پڑے گا۔ جب ایک دفعہ وہ چکھ لے گا تو اس کے بعد پھر وہ موت کا ذائقہ نہیں چکھے گا۔ تو اس لیے جب تک یہ سرنڈر نہیں کرتا تب تک یہ صاحب یقین نہیں ہوتا، جب تک یہ صاحب یقین نہیں ہوتا تب تک یہ صاحب ایمان نہیں ہوتا۔ اور ایمان والوں کی ہی یہ صلاحیت ہے، ایمان والوں کی ہی یہ صفت ہے کہ اللہ ان کو مخاطب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی وہ اللہ کی مخاطبت کا شرف رکھتے ہیں جو ایمان کی دولت سے منور ہے، سرشار ہے، ان کے لیے فرمایا۔ اور 7 تاریخ اور تیسرا ترہ امتیاز جو ہے وہ قرآن کا یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی حکم صادر کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی علت بھی بیان کرتا ہے۔ حالانکہ ایمان کے بعد علت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ایمان میں ابھی تذبذب ہے۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمانیات کے باب میں کب، کیوں اور کیسے، ایسے سوالات در نہیں آ سکتے۔ اگر یہ 3 چیزیں در آئیں تو سمجھو تمہارے پاس ایمان نہیں موجود۔ ایمان جب آ جاتا ہے تو پھر بلا دلیل مانا جاتا ہے۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو پھر انسان کو دلائل کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ فوج کے اندر جو نظم و ضبط ہوتا ہے، اس نظم و ضبط کی بہت ساری علتیں ہیں، اور ان علتوں میں جو سب سے بڑی علت ہے وہ یہ ہے کہ سینئر کے حکم کے بعد سر تسلیم خم کیا جاتا ہے، حکم کی علت نہیں پوچھی جاتی، سر تسلیم خم کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پھر وہ علت بھی بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا ایمان والوں کو تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا۔ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی یہ روزے کی علت ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح مال کی پاکیزگی، مال کی طہارت، یہ ابن ماجہ میں بھی روایت آئی ہے مختلف طرق سے، مختلف اسناد سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح مال کی پاکیزگی زکوٰۃ ہے، اسی طرح بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔